السلام علیکم، پاکستان امیج نیوز میں خوش آمدید۔ مجھ ناچیز کو کہتے ہیں مقبول احمد۔ آج ہم بات کریں گے کہ وڈ کی لڑائی جو سردار اختر جان مینگل صاحب اور میر شفیق مینگل صاحب کے درمیان میں تھی، وہ اب اسٹیبلشمنٹ اور اختر جان مینگل صاحب اور جو دوسرے اس کے ہم خیال لوگ ہیں اس تک جا چکی ہے۔ ایک فریق کہتا ہے کہ یہ شفیق مینگل نہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ ہے۔ دوسرا فریق کہتا ہے کہ یہ اختر مینگل نہیں، لشکر بلوچستان ہے۔ اب اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر اس پر اپنی رائے بھی رکھتے ہیں، اور آپ میں سے جو سمجھتا ہے وہ اپنی رائے بھی دے۔ لیکن جو چیز ہے جس کو پک کرنا ہے، جو مسئلہ ہے اس کو سمجھنا ہے، اور پھر ہم اپنی جو تھوڑی بہت الف بے پتہ ہے اس کے مطابق بتائیں گے، اور باقی آپ لوگ بہتر سمجھتے ہیں۔ سردار اختر جان مینگل صاحب اور شفیق مینگل صاحب یہ بالکل ایک دوسرے کے مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر جو گئے ہیں وڈ وہ جانتے ہیں کہ اس سائڈ پر شفیق مینگل صاحب آباد ہیں اور اس سائڈ پر سردار اختر جان مینگل صاحب۔ جب ان کی کشمکش ہوتی ہے تو یہ والا پہاڑ کو حصار میں لے لیتے ہیں اور یہ والے اس کو لے لیتے ہیں۔ درمیان میں یہ شاہراہ جا رہی ہے کراچی کی جانب۔ تو جب ان کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے تو جو یہ شاہراہ ہے کوئٹہ سے کراچی یا کہیں سے بھی آپ کراچی جا رہے ہوتے ہیں بلوچستان سے اس سائڈ پہ، تو آپ ادھر سے گزر کے جاتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ 14 جون سے شروع ہونے والی یہ جنگ ابھی جو ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں آرمی چیف آئے، وزیر اعظم آئے، اور جو یہاں کی تھی قیادت مقامی وہ بھی موجود تھی، تو یہ کہا گیا کہ جائیں گے اور خالی کرائیں گے، اور بالآخر اس میں کافی حد تک وہ کامیاب بھی ہوئے، اور جو 14 جون سے چیز شروع ہوئی وہ تقریباً 17-18 اکتوبر تک چلی گئی۔ اس کا مطلب ہے اتنی دیر تک ریاست ہوش میں ہی نہیں آئی۔ درمیان میں جب چیزیں بہت زیادہ سچویشن ورسٹ ہو رہی تھی تو نواب اسلم خان رحسانی صاحب گئے تھے، عارضی جنگ بندی بھی کرائی تھی، پھر ان کے ساتھ واقعہ پیش آیا ان کے بھتیجے اور پھر دوسرے فریق کے درمیان، تو پھر یہ چیزیں وسٹ ہو گئیں، پھر وہ دوبارہ شروع ہو گئے تھے۔ اس آڑ میں جو سویلین ہیں، جو عام راہگیر ہے، وہ شہید ہوئے ہیں۔ اس پر سردار ہند کی بھی آپ نے دیکھا ہوگا پوسٹ کہ بھائی یہ کچھی کے علاقے کے 3 بندے تھے بیچارے مزدور، مارے گئے۔ تو اس طرح مارے گئے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ان لوگوں نے افسوس تک نہیں کیا، لیکن کیا کریں جب ریاست درمیان میں نہیں آتی، جب ریاست آئی ہے تو بہت کچھ ہو گیا ہے۔ اس کے بعد پھر سردار اختر جان مینگل صاحب نے یہ کہا کہ میں لانگ مارچ کروں گا اور پھر کوئٹہ کی جانب آؤں گا۔ اب ایک چیز سمجھنے کی ہے جو ہماری اسٹیبلشمنٹ پتہ نہیں سمجھنا نہیں چاہتی، یا اتنے نادان لوگ ہیں۔ اب جب یہ اعلان ہوا ہے تو جو سو کالڈ خود کو بھی پیش کرتے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کے ویسے چہیتے ہیں، انہوں نے بیان دینا شروع کر دیے۔ کسی کا چمن سے آ رہا ہے، اب چمن والے کا کیا تعلق بنتا ہے یار اس میں کہ وہ متاثر ہو رہا ہو؟ ہاں ڈائریکٹلی کوئی ڈیرہ بگٹی سے آ رہا ہے جن کو انسان جانتا تک نہیں ہے، کم سے کم جو بول رہا ہے اس کی ایک ورث تو ہو پتہ، تو ہم تو ان کو پہلی دفعہ ہی دیکھ رہے تھے کہ بھائی یہ لوگ ہیں۔ تو ایسے دیتے بھی ہیں تو الٹا اسٹیبلشمنٹ کنٹروورشل ہو جاتی ہے۔ اگر آپ نے کہنا تھا یا لانگ مارچ اس نے فیصلہ کیا، جو چیزیں ہو رہی ہیں جو سمجھتے ہیں لوگ وہ یہی ہے کہ جو اگلا الیکشن ہے اس کے لیے راہ ہموار ہو رہی ہے، پیش کیا جا رہا ہے۔ اب 2 کارڈ کھیلے جاتے ہیں۔ جو مینگل صاحب ہیں ان کے پاس مسنگ پرسن کا سب سے بڑا ایشو ہے، اور وہ اس پہ ہی سیاست کرتے ہیں۔ جس طرح باقی قوم پرستی ہیں، انہوں نے ظاہری بات ہے قومیت کے نام پہ کرنی ہوتی ہے، تو یہ یہی کہتے ہیں کہ میں ان بیواؤں کی جنگ لڑ رہا ہوں، ان یتیموں کی جنگ لڑ رہا ہوں۔ یقیناً یہ بہت بڑا ایشو ہے، اور بلوچستان کا ایشو چاہے مسنگ پرسن کا ہو یا دوسرے ہوں اس وقت تک حل نہیں ہو سکتا جب تک اس کا کوئی سیاسی لائے عمل نہ ہو۔ یہ اسٹیبلشمنٹ
جتنا بھی وہ کرے اس وقت تک، یا جو ہم کہتے ہیں کہ بھائی اس کو رہا کرو، ایک کو 2 بازیاب ہوتے ہیں 10 اٹھائے جاتے ہیں. وجہ یہی ہے کہ عام جو بلوچ ہے اس کی جو پرسیپشن ہے، آپ مانے یا نہ مانے، وہ اس کا ہیرو نواب مری ہے، سردار مینگل ہے. وہ انہوں نے اپنا ایک بیانیہ دیا ہے، اور وہ جیسا بھی ہے، لیکن جو نوجوان قیادت ہے، جو نوجوان ہیں، ان کے ذہنوں میں یہی ہے. جام کمال کی تیسری جنریشن آ رہی ہے، دادا وزیر اعلیٰ، باپ وزیر اعلیٰ، خود وزیر اعلیٰ. کوئی ورتھ نہیں ہے، کوئی عزت نہیں ہے. لوگ یاد بھی کرتے ہیں تو اچھے لفظوں میں یاد نہیں کرتے ہیں. جو عام اس کی وہ بات ہے. ابھی جام کمال نے کیا دکھایا؟ کچھ بھی یہ پروو ہی نہیں کر پائے ہیں، اور یہ ہر وقت ہمارے ان لوگوں کے چہیتے رہے ہیں. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ صرف یہ لوگ ہی اسٹیبلشمنٹ سے فائدہ اٹھاتے رہے ہیں. یہ قوم پرست جماعتیں بھی جب آئی ہیں، اب یہ بی این پی کے کتنے لوگ ادھر تو وہ کرتے ہیں، عام بندے کو شاید نہ پتا ہو. ابھی آپ دیکھیں یہ جو قدوس بزیجو کی حکومت تھی، اس میں باپ پارٹی یا کسی نے اتنا فائدہ نہیں اٹھایا جتنا بی این پی نے اٹھایا. اور پھر جتنے پیسے اسی خزدار میں گئے ہیں کہیں نہیں گیا. آپ ریکارڈ وہ کر لیں. اگر جو دوسرا فریق ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں نے کاؤنٹر کرنا ہے، تو آپ اس کو اس بیس پہ نہ کریں کہ بھائی یہ ملک دشمن ہے یا یہ ہے یا وہ ہے. آپ یہی کہیں، اگر وہ سیاسی کا کہہ رہا تھا تو آپ ہی سیاست پہ آتے کہ بھائی یہ پی ایس ڈی پی میں فیڈرل میں یہ آیا، ان کو یہ پروجیکٹ دیے گئے، صوبے میں یہ اتنے یہ پی ایس ڈی پی ہوئی ہے، کہاں تک گئی ہے، جو جابز ملی ہیں وہ کتنے میرٹ پر دی گئی ہیں. لیکن نہیں، وہ خواہ ایک چھوٹی چیز کو آپ اتنا بنا کے وہ کرتے ہو کہ فریق اتنے آ جاتے ہیں کہ چیز کنٹروورشل ہو جاتی ہے، اور اس بیس پہ دونوں کی جو روزی روٹی ہے وہ چلی ہوئی ہے. جو عام بندہ ہے اس کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا. عام بلوچستانی جو متاثر ہو رہا ہے وہ جوں کا توں رہتا ہے. عام بلوچستانی ان کی جنگ میں مارے گئے، کچھ نہیں ہوا. نہ سردار اختر جان مینگل صاحب مارے جائیں گے، نہ ان کے خاندان کا کوئی مارا جائے گا، نہ میر شفیق مینگل کا وہ ہوگا، نہ ان کے کوئی اس کو ہوگا. مارا جائے گا تو کوئی عام والا، اس پر بس یہی ہے کہ اتنے مار دیے اتنے مار دیے. تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب گھر کا کوئی وہ ہوتا ہے. اکثر ہم بات کرتے ہیں کہ سردار اختر جان مینگل صاحب کے جو پہلے بلوچستان سے لاپتہ وہ کیے گئے تھے، جو بلوچ لاپتہ کیے گئے تھے بھی یہاں سے نواب، مطلب یہ بھٹو دور میں، اور ان کی آج تک وہ نہیں ہوئی ہے، نہ کوئی لاش ملی نہ کوئی پتہ چلا. تو وہ بہت بڑی قربانی تھی. لیکن اسی بیس پر تو آج تک آ رہے ہو نا. ڈیولپمنٹ کیا ہوئی ہے؟ سردار اختر جان مینگل صاحب، باقی یہ نواب ان کے کاروبار دبئی تک پہنچے ہوئے ہیں، لندن تک پہنچے ہوئے ہیں. عام وڈ والے کی زندگی میں کتنی تبدیلی آئی ہے، کتنا کیا ہے. آپ تو ساتھ ساتھ ایم پی ہے، منیر ہے، وزیر اعلیٰ رہے، تو آپ لوگوں نے کیا کیا؟ تو چیزیں اس پر ہوتی ہیں. جب آپ یہ جنگ کرتے ہو کہ مسنگ پرسن والی جنگ، اور پھر ادھر سے ہوتی ہے کہ پاکستان مخالف، تو پھر یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. ایشو یہ ہوتا ہے کہ دونوں جانب دکھ اس وقت ہوتا ہے کہ مارنے والا بھی پاکستان سے ہے، مار کھانے والا بھی پاکستان سے ہے. تو یہ دکھ ہوتا ہے ریاست کو. اور اس کے ساتھ ساتھ بلوچ کے لیے پاکستان کا مفہوم کچھ اور ہے، سندھ والے کے لیے کچھ اور ہے، خیبر پختونخوا اور پنجاب والوں کے لیے کچھ اور ہے. ہر ایک کا الگ الگ مفہوم ہے. اس مفہوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب اس بیس پہ یہ تو ایوانوں تک جاتے رہیں گے، لیکن مسئلہ عام شخص کا ہے، وہ نہیں ہوگا. اور یاد رکھو، پہلے مارکے میں اختر جان مینگل صاحب جو ہے نا بازی لے گئے ہیں، اور پھر کوئی اتنا بڑا لاہور لشکر نہیں تھا. اگر ہوتا نا تو پھر انہوں نے بہت ایزی آنا تھا، پی ٹی آئی کی طرح، دوسروں کی طرح. اگر ان کے ساتھ بہت زیادہ ہوتے تھے. یہ نکلے شام کو، یہ کوئٹہ ہی پہنچ گئے. پھر نادان ڈپٹی کمشنر، اور پھر یہ انفارمیشن والا جو آپ لائے ہوئے ہو، یہ منسٹر، پتہ نہیں اس نے 20 سالہ صحافت کیسی صحافت کی ہے. صحافی تو وہ ہوتا ہے جو دونوں فریقوں کو لے کے چلتا ہے اور ایسی بات کرتا ہے جو ایکسیپٹیبل ہوتی ہے. یہ اس کے تو ایسے بیان ہوتے ہیں، پتہ نہیں. اس کے بھی ماشاءاللہ ایسے ریکارڈ ہے. لندن میں ذرا اس کا وہ کراؤ. لندن سے فوراً بلوچستان پہ اس دفعہ جو ڈمی لوگ
نگران کے نام پہ مسلط کیے گئے ہیں، تو ان کی ایک الگ الگ کہانی ہے۔ اور ایسے ایسے بیانات، مفت میں کسی کو ہیرو بنا دینا، مفت میں کسی کو غداری کے القابات تھونپ دینا۔ ابے غدار، تم خود کسی اور کے وفادار ہونے کے حلف لے چکے ہو، آپ دوسروں سے غداری کے ثبوت لیتے ہو بس۔ لیکن طاقتور ہلکے جب جس کو چاہیں کسی کو بھی کچھ بھی بنا دیں۔ کوئی بھی کل کوئی چرسی موالی بھی ہوگا نا بھائی، لوگ چاہیں گے تو وہ وزیر اعلیٰ بلوچستان تو کم سے کم ایزیلی بن جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے وزیر اعظم کے لیے اس کو تقویدو کرنی پڑے۔ ہاں باقی جو بالکل فارغ ہوں، بس بلوچستان سے ہوں، تو وہ تو بنا دیے جاتے ہیں کہ یہ چرسی موالی فل ٹائم فارغ بلوچستان والوں کے لیے، تو پھر یہ اعلیٰ قیادت ہے جو بالکل مخلص نہ ہو، جو بالکل بے وقوف ہو، جو ہر وقت وہ ہو کہ آپ کچھ بھی کرو، عوام سے اس کا کوئی لینا دینا نہ ہو، کوئی ظلم ہو رہا ہو وہ ظالم کو ڈیفینڈ کرے۔ بلوچستان کی اس سے اچھی قیادت کی سی وی یہی ہے، اور یہی ہوتا چلا آ رہا ہے۔ پھر جب وہ آیا، اور پھر ڈپٹی کمشنر کل FUJ والوں نے بھی جو فل سیلف سینسرشپ کر رکھی ہے، انہوں نے بھی بیان دیا کہ ڈپٹی کمشنر اس طریقے سے وہ نہیں کر سکتے۔ مطلب اب کیا ہے ڈپٹی کمشنر کا کہ آپ کرو یا نہ کرو؟ یا میں ان اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ اتنے نادان لوگ ہو، آج سوشل میڈیا کا دور ہے، چلو ہزاروں لوگ مار دیے جائیں یا مروا دیے جائیں، وہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کم سے کم اپنی اسٹریٹجی پہ وہ کریں۔ آپ ایسے لوگ آپ لوگوں نے وہ کیے ہوئے ہیں کہ انسان حیران ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ بھی ان کے لیے بول رہا ہے، تو پھر انسان بزن ہو جاتا ہے کہ یار بس کر دو یار، تم لوگوں کے ہاتھ میں ملک کی جو ہے نا بھاگ دوڑ ہے، اور ایسے لوگ آ گئے ہیں اب خود کو بڑا چڑھا کے وہ پیش کرتے ہیں کہ ایک بالکل نٹوریس ٹائپ کا بندہ جب اس بیہاف پہ بات کرنے لگ جائے تو پھر بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ پھر سوچا جاتا ہے کہ یار یہ تو بہت کام خراب ہے۔ تو بلوچستان میں تو ماشاءاللہ سے زیادہ تر ایسے ہی لوگ ہیں۔ اب عوام کیا چاہتی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کیا چاہتی ہے، اور پھر قوم پرست کیا چاہتے ہیں، تینوں مختلف زاویے پہ وہ کر رہے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ عوام وہ چاہتی تھی جو قوم پرست چاہتے تھے، لیکن اب میں نے کہا نہیں، دوڑ اس نتیجے پہ پہنچ چکی ہے کہ PSDP اور پیسے لینا اور پھر یہاں سے باہر جائیدادیں بنانا اب یہ طے ہو چکا ہے۔ بہت بڑے قوم پرست کسی کے مالٹا میں پلازے ہیں، کوئی سینٹرل ایشین کنٹریز میں اپنی وہ کرتی ہے، کئی ایسوں پر وہ ہے کہ بھائی یہ جو ہے نا کالعدم تنظیموں کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو بھائی ہر ایک نے اپنا کارڈ رکھا ہوا ہے، اور آپ کو ایسے بھی وہ کریں، کچھ لوگ ہیں جن کے اپنے خاندان والے کالعدم تنظیموں کے کمانڈر ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے بھی وفادار ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ خود ان کو اچھی پوسٹنگ پر لاتی ہے۔ وہ ایک کماؤ جگہ پہ ہوتے نہیں ہے کہ دوسری کماؤ پوسٹنگ ان کو مل جاتی ہے، تو پھر ان پہ ساتھ یہ بھی الزام ہوتا ہے کہ یہ کالعدم تنظیموں کو، ظاہری بات ہے جب اس کی فیملی کا کمانڈر ہوگا تو سپورٹ تو کہیں کر رہا ہوگا ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یا تو آپ نادان بہت ہو، یا پھر نادان ہمیں سمجھتے ہو، یا پھر آپ حل ہی نہیں چاہتے ہو، یہ کہیں آپ کو ہی سوٹ کر رہا ہے، کیونکہ مظلوم بندہ مر رہا ہے، مظلوم بندہ اٹھایا جا رہا ہے، تو کسی کو کچھ نہیں ہوگا، اور یہ جنگ چلتی رہے گی، کیونکہ آپ وہ بیانیہ بنانے میں کامیاب نہیں ہو پائے ہیں جو کہ بنانا چاہیے تھا۔ قوم پرست آج بھی مسنگ پرسن پہ سیاست کر رہا ہے کیونکہ اس کے پاس کارکردگی دکھانے کو کچھ نہیں ہے بدقسمتی سے۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ہائی لائٹ ہونی چاہیے۔ عام بلوچستانی یہ کہتا ہے کہ اسے باعزت روزگار ملے، اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو، اس کو اس کی قوم کی وجہ سے ٹارگٹ نہ کیا جائے، یہ اس کے وہ ہے۔ اور جب آپ یہ نہیں کرتے ہو، 2 نمبری ہوتی ہے، پوسٹیں بیچی جاتی ہیں، اور پھر کسی شک پہ کسی نوجوان کو اٹھایا جاتا ہے، یا اس کا بھائی مار دیا جاتا ہے، یا پھر اس پہ اتنا تشدد کیا جاتا ہے کہ وہ جب دوبارہ آتا ہے تو بحال نہیں ہو پاتا، اور جب دوبارہ بحال ہو پاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ میرے پاس تو کچھ رہا نہیں، مجھے اتنا ٹارچر کیا گیا۔ تو جو دوسری قوتیں ہیں، جو آپ ان کو دشمن کا ہو، باغی کا ہو، ناراض کا ہو، وہ پھر ان کے لیے ایزیلی ان کو کیش کرنا ایزی ہو جاتا ہے، پھر ان کی دن بدن وہ اسٹرینتھ مضبوط ہو جاتی ہے۔ تو اس پہ وہ کہتے ہیں نا کہ ریاست ماں کی جیسی، تو پھر ریاست وہ دکھائے، اگر غلطی ہو گئی ہے تو معاف کرے۔
اور ان کو سمجھائے، لیکن آپ کسی کو اٹھائیں گے، اسے اتنا ٹارچر کریں گے۔ ابھی عمران ریاض خان صاحب صحافی ہیں، پہلے وہ خود بھی مسنگ پرسن کے ادھر ادھر بڑا وہ کرتے تھے، لیکن ہم تو نہیں چاہتے، ہم نے تو دیکھا، ہم تو صحافت میں ہی، وہ تو میں یا میرا خدا جانتا ہے کہ اس کو دیکھ دیکھ کے آتے تھے کہ یار کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ تو آج جب ان کے ساتھ ہوا ہے تو اب ان کا خاندان، یا وہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ نہ ان کے الفاظوں میں لکنت آ گئی ہے، ان کے بولنے میں لکنت آ گئی ہے، ان کا وزن کم ہو گیا ہے۔ وہ تو 120-30 دن رہے ہیں، سوچو، جو 13 سالوں سے 14-15 سالوں سے 20 سالوں سے لاپتہ ہے، وہ کس کرب سے گزر رہے ہیں۔ یہاں تو ہماری ماشاءاللہ عدالتیں بھی ایسے کیس سننے میں کوئی وہ نہیں کرتی ہے، کمیشن بٹھایا ہوا ہے، وہ بھی ایک بس ٹائم خانہ پوری ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، اور کس سے پھر وہ ہو سکتا ہے۔ اور جب یہ لانگ مارچ آیا اور پھر سردار اختر جان محگل نے جس چیز میں وہ تھے وہ اس میں کامیاب ہو چکے تھے کہ میں نے اس کو اسٹیبلشمنٹ اور اپنی لڑائی بنانا ہے، بلوچ کی لڑائی بنانا ہے، بلوچ کو وہ سمجھتے ہیں کہ بلوچ کا میں سب سے بڑا رہنما ہوں، وہ میرے پیچھے ہیں، وہ تو شاید آنے والا وقت بتائے، لیکن جس اسٹریٹجی میں وہ چل رہے ہیں بڑا بہترین کھیل رہے ہیں۔ تو اتنی بڑی کوئی تعداد نہیں تھی، پھر یہاں پہ صحافیوں کو دروازے بند کیے گئے، لائٹنگ مائٹنگ، بعد میں تو کہہ تو رہے ہیں ایسا نہیں ایسا ہوا، جن صحافیوں سے بات ہوئی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہوا، اور پھر اس پر احتجاج بھی صحافیوں نے کیا، لیکن بس انہوں نے پھر چپ کر جانا ہے اور پھر کہیں کہ وہ ہی نہ چلاؤ۔ لیکن بات یہی ہے کہ وہ اگر 10% تھا تو اس کو 100% پہ لے جانے والے یہی نادان لوگ تھے، اور پھر جب اس نے دیکھا کہ اتنا زیادہ وہ ہو گیا، جب پھر سردار اختر جان محگل صاحب نے تقریر کی، پھر لتاڑا، کیونکہ وہ اس جوبن پہ آ چکے تھے جو وہ چاہ رہے تھے، اور پھر بیچارے لوگوں نے، جن کی کوئی نہ اسٹریٹجی ہے نہ اتنی سمجھ بوجھ تھی، کہ پھر اس نے کہا کہ مشرف دور ماشاء اللہ تھا، مجھ پہ کیس لگے، اب یہ انو کا ماشاء اللہ ہے، انوار الحق کو پھر انو کہا۔ ایپیکس کمیٹی کا جو انہوں نے اجلاس وہ کیا، اس میں کہا سرفراز بگٹی کو کہ صفو بھی آیا ہوا تھا، شفیق الرحمان کو پھر شفو بولا۔ تو اس طرح پھر میں نے کہا کہ سردار صاحب آج فارم میں کہیں آرمی چیف الحاج سید عاصم منیر شاہ صاحب کو کچھ نہ کر دیں، لیکن اتنے جذباتی نہیں تھے، چھوٹے چھوٹوں پر ہی انہوں نے اکتفا کیا، ادھر تک ہی وہ کیا، کیونکہ اگلے انہوں نے بھی الیکشن لڑنے ہیں، تو وہ بھی ریڈ لائن ان کو پتہ ہے کہاں تک جانا ہے کہاں تک نہیں جانا، تو وہاں تک رہے، یا کسی اور کمانڈر پہ نہیں گئے، صرف وہ مردی کی تھوڑی بہت بات کی کہ کارکنوں کے ذرا جذبات بھی تو ابھارنے ہوتے ہیں، آگے وہ نہیں گئے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جب اس نے یہ محاذ دیکھا تو اس نے ساتھ میں یہ بھی بولا کہ ہم یہاں نہیں، وڈ میں بھی ہم نے شفیق الرحمان کو پکڑا ہوا تھا۔ تو یہ موقع تمام ان لوگوں نے دیے، اور اس پر سیاسی بندے کو ایسا موقع چاہیے ہوتا ہے، اور وہ کھیل گیا اور خوب کھیل گیا، پہلا مارکا وہ ان سے لے گیا ہے۔ ابھی دیکھو انہوں نے کہا ہے کہ ہم جا کے ادھر اسلام آباد میں جا کے دھرنا دیں گے، اور اس وقت تک نہیں وہ کریں گے جب تک مسنگ پرسن وہ نہیں ہوتے، یا دوسرے جو سیاسی انہوں نے وہ کرنا ہے۔ اب دیکھو کیا ہوتا ہے، اس معرکے میں وہ کامیاب ہو پاتے ہیں یا نہیں ہو پاتے۔ یہ دراصل اسٹیبلشمنٹ کو بارگیننگ پوزیشن پہ لانا ہوتا ہے اس طریقے سے۔ اگر آپ 5 سال، کیونکہ پہلے ہم وہ کرتے تھے، پڑھتے تھے، اب یہ 5 سال تو الحمدللہ ہم بھی اس ایج میں آ چکے ہیں، چیزوں کو سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں، پرکھتے ہیں، تو ہم سمجھ گئے۔ یہ قوم پرست پارٹیاں وہ تھیں جنہوں نے ان کے لیے قربانی دی، تو یہ ان لوگوں کو لاتے تھے۔ پہلے تو یہ لے آئے محترمہ شکیلہ نوید احوار صاحب، ان کے جو ہسبینڈ تھے شہید ہوئے، اور بھی بہت ساروں نے، مطلب ہر پارٹی نے، ANP نے وہ لایا، پشتونخوا میں وہ ان کے گھر والوں کو لایا گیا تھا کہ جنہوں نے قربانیاں دی تھیں۔ لیکن سینٹ میں آپ نے دیکھا اختر جان محگل صاحب نے اپنے ATM سینیٹر میں سینٹ میں بھیج دیے، وہی سینیٹر بنے۔ تو اب گیم PSDP کی ہو چکی ہے، پیسے کی ہو چکی ہے۔ مجھے تو دکھ ہے، پہلے کا دکھ یہ ان اپنے شہیدوں کے لواحقین کو لاتے تھے، آگے ان کو منسٹر یا MPA یا MNA بنانا تو چھوڑو، مجھے نہیں لگتا ان کے بچے کو کوئی نوکری بھی دے۔ یہ بڑے وہ اب تو کہہ رہے ہیں کہ ہم قوم کا کر رہے ہیں، یہی
BNP والوں کے کوئٹہ کے ایک صاحب تھے، انہوں نے پہلے باقی تو چلو صوبائی اس سے وہ کرا رہے تھے کہ PND وہ کر رہا تھا یا CNW سے، انہوں نے تو اپنا جو کام تھا وہ تو وفاقی اس کو ورکس ڈپارٹمنٹ کو دے دیا تاکہ کمیشن زیادہ سے زیادہ، مطلب ان کو کمیشن کم دینا پڑے، وصولی زیادہ سے زیادہ ہو، باقی زمینوں پر قبضے الگ داستان ہے۔ تو یہ عام لوگوں کو، عام کارکنوں کو خوب وہ کرتے ہیں وہ، لیکن بات یہ ہے کہ باتیں اور پریکٹیکل، ہم بات یہی کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بھی پریکٹیکل میں دکھائے کہ اسے بلوچستان سے محبت ہے، وہ بلوچستان والوں کو وہ کرتی ہے جو دوسروں کے ساتھ ہے، وہ چاہے جو دوسروں کے لیے چاہتے ہیں، لیکن نہیں، وہ چاہیں کسی کو زیرو بنا دیں، کسی کو ہیرو بنا دیں۔ اب تو ان کی اتنی خاص محبت ہے بلوچستان والوں سے کہ وزیر تعلیم تک وہ دوسرے صوبے سے لے آئے ہیں، اور بلوچستان والے کچھ بھی نہیں کر پائیں گے، اور جو ہم جیسے، میرے جیسے لوگ ہیں وہ تو بس زبان یا قلم کے ذریعے کچھ کر سکتے ہیں، اور آئے ہیں، کچھ کیا ہے، 2-4 کتابیں پڑھ لی ہیں، تو ہم نے جانا بھی نہیں ہے، مر تو یہاں جائیں گے لیکن یہاں رہنا ہے، ناانصافی کے خلاف بولنا ہے، جو بھی فریق ہے کسی کو ہمیں خوش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جہاں جو غلط ہوگا اس پہ کھل کر وہ کرنا ہے۔ ظلم، ناانصافی، کسی کو مارنا، ہم ہر ایک کی، چاہے اسٹیبلشمنٹ مارے، چاہے آزاد لشکر مارے، چاہے BLA مارے، BLF مارے، طالبان مارے، اس کے ہم کل بھی خلاف تھے، آج بھی خلاف ہیں، آگے بھی رہیں گے، اور ہاں جو بھی جہاں جہاں غلط ہے اس پر کھل کے بولیں گے۔ اگر ہم بول نہیں سکتے تو پھر ہمارا صحافت کرنے کا فائدہ۔ اس کی بڑی ذمہ داریاں، یہ نہیں ہے کہ ہم اس منزل تک آئے ہیں بڑا ٹائم گزار کے، بڑے چیزیں وہ کر کے، تو کوشش ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے وہ بولیں جو کسی کے جو مفاد میں ہو۔ سب سے پہلے انسان ہے، بعد میں پھر سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو کوئی بھی ہو، آج شاید کسی مخالف کے ساتھ ہو، کل وہ آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے، یہی تھا نا، کل نون لیگ وہ تھی، آج PTI ہے، لیکن ہم یہی ہے کہ آج ہمارے نقطۂ نظر میں چینجنگ اس وقت ہوتی ہے جب ہم اس کی زد میں آتے ہیں تو ہم مظلوم بن جاتے ہیں، جب دوسرا ہوتا ہے تو فریق بنتے ہیں، تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ تو بات یہی ہے کہ یہ کھیل اگلے الیکشن کے لیے کھیلا جا رہا ہے، اور اس میں پھر وہی جذبات کو کنٹرول کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ عام بلوچستانی کے لیے کس نے کیا کیا ہے وہ آپ سب بہتر جانتے ہیں، سب نے دیکھی ہے کہ وہ خود کہاں بنا ہے، اس کا اپنا گھرانہ کہاں تک پہنچا ہے، اور جن کے ووٹوں سے وہ کیا تھا ان کی حالت کیا ہے۔ اجازت دیجیے،